یہ کہا جاتا ہے، عمران خان یہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھیں پاکستان میں قانون جو ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے، قانون جو ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے. آئی ایم سوری، قانون جو ہے اگر یہ بات درست ہوتی تو زرداری جیل میں نہ رہا ہوتا، نواز شریف جیل میں نہ رہا ہوتا، ان سب کے لیے تو ہے. تو ہمیں یہ سوال پوچھنا ہے کہ کون ہے جو جیل میں نہیں گئے؟ وہ کون سی ایلیٹ ہے جو جیل میں نہیں گئی؟ کس نے؟ حمود الرحمان کمیشن میں یہ لکھ دیا گیا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں ملک توڑنے کے. ان میں کتنے جنرل، کرنل، میجر جنرل سارے لوگ تھے. کس کو پکڑا، کس کو جیل میں ڈالا؟ کسی کو بھی نہیں کیا. تو اصل ایلیٹ تو وہ ہے نا بھائی. اس ایلیٹ کو وہ ایلیٹ میں اس پہ ہم ایلیٹ پہ بات نہیں کر سکتے، بٹ ہم نے صرف سیاستدان ایلیٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ بات بڑی ضروری ہے سمجھنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایلیٹ کیپچر نہیں ہے، ایلیٹ کیپچر ہے، لیکن ایلیٹ کیپچر میں صرف سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنا سیاستدان نہیں ہے. ان کے اوپر بھی ایک ایلیٹ ہے جو کبھی جیل میں نہیں جاتی، جو کبھی جواب دہ نہیں ہوتی، جو سیاستدانوں کو ٹھڈے مار کے ایک طرف کر دیتی ہے. تو اصل ایلیٹ وہ ہے. تو اگر ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں واقعی میں، تو اصل ایلیٹ وہ ہے جس نے کیپچر کیا ہوا ہے. تو اب بیسکلی ہم اس پہ پڑھ رہے تھے آج ایلیٹ کیپچر پہ. تو بیسکلی ایک تو جناح صاحب نے لوگوں کو لا کے سیٹل کرایا تھا کراچی میں، گجرات سے. ادھر ان کے یار دوست تھے جس میں حبیب ہے، داؤد ہے، یہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہے، جو بڑے بڑے گروپ سے کراچی میں سیٹل کرا ہے. تو جو پاور ہب تھا وہ پہلے کراچی تھا، رائٹ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایوب کے ٹائم پہ اس نے وہ پاور جو ہے نا وہ ایلیٹ کا، یعنی کہ ہم جو کہیں جو انڈسٹریلسٹ تھے ان کو پنجاب لے آیا. یعنی کہ جو پنجاب کے زمیندار تھے اور یہاں پہ انہوں نے فیکٹریاں انڈسٹریاں لگائیں. تو ایک تو انہوں نے وہاں سے وہ چیز ادھر پنجاب لے آیا. پھر ضیاء نے آ کے اس کو جو ہے نا وہ مکمل طور پہ وہ ایوب نے اور ضیاء نے جو ہے نا وہ ایک نئی ایلیٹ انٹروڈیوس کرا دی ملٹری کے شکل میں. دیکھیں یا اگر میں غلط نہیں ہوں اس میں. نہیں آپ بڑی حد تک درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت جو تھوڑی بہت انڈسٹری تھی. ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان جن علاقوں پہ بنا وہ بر صغیر کے نسبتاً پسماندہ علاقے تھے. اچھا. آپ انڈسٹری وائز دیکھ لیں تو بڑی انڈسٹری آپ کی جو انڈیا رہ گیا، یعنی جو یونائٹڈ انڈیا جب ٹوٹا تو جو پاکستان ہمارے حصے میں آیا وہ اس پاکستان کے مقابلے میں جو انڈیا تھا، انڈیا میں انڈسٹری آلریڈی بہت زیادہ ایڈوانس تھی. وہاں کا انڈسٹریل طبقہ جو صنعت کار طبقہ تھا وہ بہت ایڈوانس تھا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں وہ انڈسٹریل کلاس نہیں تھی. وہ پھر آئی مائگریٹڈ کلاس آئی جس کو آپ اردو اسپیکنگ کہہ لیں. وہ سارے اردو اسپیکنگ نہیں تھے، اس میں پنجابی تھے، شیخ تھے. شروع میں نہیں تھے، بعد میں آئے. شروع میں جو تھے وہ زیادہ تر بوہری تھے، گجراتی اسپیکنگ، میمنی اسپیکنگ، میمن کلاس، بوہری کلاس ہے نا، گجراتی، کاٹھیا واڑی، جو سارے جو نام لیے جاتے ہیں اب کے ولی کا، باوانی ہے نا، گجراتی اسپیکنگ، کاٹھیا واڑی اسپیکنگ، میمنی اسپیکنگ، بوہری، آخانی اسماعیلی بھی تھے ان میں. تو یہ لوگ تھے. تو یہ ایک طرف تو یہ انڈسٹریل، دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آپ ہماری جو افسر شاہی تھی، اس افسر شاہی میں بھی بڑی تعداد جو ہے وہ اردو اسپیکنگ لوگوں کی تھی بعد میں. بیوروکریسی کی بات کریں. مکمل نہیں، ہاں بیوروکریسی کہہ لیں اس کو، افسر شاہی میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں نوکر شاہی، لیکن میں نوکر شاہی اس لیے نہیں کہتا کہ وہ نوکر تو اپنے آپ کو سمجھتی نہیں ہے نا، وہ تو اپنے آپ کو افسر سمجھتی ہے. تو اگر بیوروکریسی کا صحیح ترجمہ کرنا ہے تو وہ آپ کو افسر شاہی کرنا چاہیے. کیونکہ اور یہ کیا آپ متفق ہیں اس بات سے یا نہیں؟ میں بالکل متفق ہوں. وہ 17 گریڈ کا افسر جو ہے نا، جو چھتری کسی اور نے اس کے اوپر پکڑی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں نا، آپ کسی سرکاری دفتر میں جائیں تو وہ کیا نوکر کے طور پہ آپ سے کہ وہ آپ کو صرف سول سروینٹ سمجھتا ہے؟ آج میں گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ اور میں نے جو وہاں پہ حالات دیکھے نا، مطلب 7 گریڈ کا بندہ آپ کو ایسے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے بس. ہاں. تو یہ اس کو نوکر کہنا یا سول سروینٹ کہنا میرا خیال ہے غلط ہے. اس کے لیے زیادہ بہتر لفظ ہے افسر شاہی. یہ افسر ہوتے ہیں اور یہ ان کی افسر شاہانہ ان کے جو طور طریقے ہوتے ہیں. تو افسر شاہی، تو وہ افسر شاہی شروع میں زیادہ اردو اسپیکنگ تھی، لیکن مکمل طور پہ نہیں تھی. کیونکہ بڑی ایسی مثال، جیسے اب مثال کے طور پہ قدرت اللہ شہاب ایک بڑے بیوروکریٹ تھے، رہے 20-25 سال. وہ کشمیر کے تھے، پیدا شاید غالباً گلگت میں ہوئے تھے، ان کے والد وہاں پوسٹڈ تھے. یا چودھری محمد علی کو دیکھ لیں، وہ بڑے بیوروکریٹ تھے، وہ پنجابی تھے. یا ملک غلام محمد کو دیکھ لیں، وہ پنجابی تھے. لیکن ان کے علاوہ بہت بڑی تعداد تھی ایسے اردو اسپیکنگ مہاجرین کی کہ جو بیوروکریسی میں بڑا کنٹرول تھا ان کا. لیکن یہ کنٹرول کوئی 10 سال رہا، 47 سے 57 58 تک. اور جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ جب ایوب خان آئے
تو ایوب خان نے وہ پوری جو اس کی کمپوزیشن تھی، اس کی ترکیب، اس کو اس میں تبدیلی لے آئے وہ، اور پھر جو ہے وہ پنجابی اور پٹھان بیوروکریسی میں زیادہ بڑی تعداد میں داخل ہوئے، اور جس کے نتیجے میں پھر وہ جو پہلے والا ڈومیننس تھا اردو اسپیکنگ مہاجر بیوروکریسی کا، وہ گریجولی ختم ہوا، اور پھر یہ انہوں نے جو قرضے وغیرہ بھی دیے سرکاری سرپرستی میں. اس پہ بڑی ریسرچ موجود ہے کہ کس طرح سے جو ایوب خان نے قرضے دیے اور قرضے دے کر انڈسٹری ایگزمپشنز بھی دے دی، ہاں، اور پھر انڈسٹری لگائیں. تو مطلب یہ کہ وہ انڈسٹری لگاتی تھی، لگائی سرکاری، اس میں سرکاری پیسے سے لگائی جاتی تھی، اور پھر وہ اٹھا کے کسی کو سونپ دی جاتی تھی اپنے فیوریٹس کو. تو اس طرح سے یہ بندر بانٹ کی گئی ایوب خان کے دور میں. تو اصل کرپشن کا آغاز زیادہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا. کہ ہمارے یہاں جو ایک مڈل کلاس یا طبقہ کہہ لیں، یا جو کچھ لوگ جو کہ آپ انہیں اپر مڈل کلاس کہہ لیں، وہ بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں ایوب کو. میرے خیال سے اس کی وجہ یہ کہ ان کی کریشن بھی ایوب نے کی ہے لینڈ ریفارمز کے ذریعے. آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں، ایوب خان کا مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا، ابھی تو خیر وہ ختم ہو گیا کہ وہ ٹرکوں کے پیچھے ایوب خان کی تصویر لگی پینٹنگ ہوتی تھی، لیکن وہ زیادہ تر ان ٹرکوں کے مالک پختون زیادہ ہوتے تھے. جیسے آج کل عمران خان جو ہے وہ عمران خان کے زیادہ وہاں کے پی میں دیکھیں نا، اب تیسری مرتبہ منتخب ہو کے آئے، تو ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ عمران خان کے بھی زیادہ حامی ہیں، وہ تو ظاہر ہے ووٹ سے واضح ہو گیا. اور اسی طرح ایوب خان کی بھی حمایت زیادہ وہیں تھی، کیونکہ لیکن یہ کہنا کہ سارا مڈل کلاس جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف کا حامی تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ سارے صنعت کار، فیوڈل، وہ ایلیٹ، پھر وہ ایلیٹ کی بات آ جائے گی، اشرافیہ. وہ اشرافیہ کو ہمارے جو سینئر صحافی ہیں حسین نقی صاحب وہ کہتے ہیں یہ اشرافیہ نہیں ہے، یہ بدماشیہ ہے. تو وہ، اور میں سمجھتا ہوں وہ جیسے میں نے کہا نا کہ نوکر شاہی کے بجائے افسر شاہی کہنا چاہیے، تو اسی طرح یہ جو جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں، تو ایلیٹ کو اشرافیہ کے بجائے بدماشیہ کہنا چاہیے. کیونکہ بدماشیہ کا کیا مطلب ہے؟ بد معاش، یعنی جنہوں نے معاش اپنا جو پیسہ حاصل کیا ہے وہ بد طریقوں سے حاصل کیا ہے، وہ رانگ طریقوں سے، اس کو بد معاش کہتے ہیں. معاش، بد معاش، جس نے پیسہ برے طریقے سے حاصل کیا. اس میں ایک کلاس اور بھی ہے جس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا، آپ کو نہ ٹی وی پہ ملے گا، جس کی ایک کی تو آپ نے بات کی نا، جو فادر آف دی فادر ہے. اس میں ایک آتی ہے ہماری ریلیجیس ایلیٹ، یعنی کہ جو ہماری مذہبی اشرافیہ ہے، جو اسی اشرافیہ کی امیج بناتا ہے پبلک میں. ان کے نکاحوں میں جا کے، ان کے عید ملن پارٹیوں میں جانا، افطاریوں میں جانا، قوالیوں میں جانا والی جو ہماری ایک اشرافیہ ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں. آپ کے دیکھیں، وہ بھی گریجولی پاکستان میں اس کو ہماری ریاست نے اور ہمارے ریاستی اداروں نے اس ملا اشرافیہ کہہ لیں اس کو، اس ملا اشرافیہ کو مضبوط کیا ہے. اور یہ ملا اشرافیہ کو مضبوط کرنے کا عمل لیاقت علی خان کے دور سے شروع ہو گیا تھا. اسی زمانے میں لیاقت علی خان کے دور میں، یعنی پاکستان جب بن گیا تو بننے کے بعد جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے مذہبی خطبوں کا سلسلہ شروع کیا گیا. ریڈیو پاکستان سے مذہبی خطبے ہوا کرتے تھے کہ جس میں یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی تھیں کہ پاکستان کو کیسے اسلام کے راستے پہ چلایا جائے، یعنی ایک مذہبی ریاست بنایا جائے. اسلام کے راستے پہ چلنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی، میں اور آپ مسلمان ہیں اور ہم کوئی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی پڑھتا ہے، یا کوئی 3 وقت کی پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے. اس کو ریاستی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی دیوبندی ہے، میں بریلوی خاندان میں پیدا ہو سکتا ہوں، آپ دیوبندی ہو سکتے ہیں، میرا دوست شیعہ ہو سکتا ہے، یہ ایک انفرادی عمل ہے. مسئلہ کہاں؟ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ مذہب بنیادی طور پہ مذہب پہ عمل کرنا کوئی بری بات ہے. وہ جیسے کسی کی کوئی آئیڈیا، مذہب بھی تو ایک آئیڈیالوجی ہے نا، ایک نظریہ ہے. تو اگر کوئی اپنے مذہب پہ، اپنے نظریے پہ عمل کرتا ہے تو اس میں اتنی کوئی بری بات نہیں ہے. مسئلہ کہاں کریٹ ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ اپنے نظریے کو دوسروں پر زبردستی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو ملا اشرافیہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو اسی وقت سے استعمال کیا گیا، اور استعمال کر کے ایک ایسا نیریٹو دیا گیا کہ جی ہم جو ہے یہ تھوپیں گے لوگوں پہ. یعنی وہ یہ چاہتی، ملا اشرافیہ یہ چاہتی تھی کہ پورے ملک میں سارے عوام جو ہیں ان کے جو پرسکرائبڈ، جیسے طالبان کا ہے نا، اس کی ایک انتہائی شکل طالبان ہے
کہ ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرو. جو ہم کہتے ہیں, اگر طالبان کہتے ہیں کہ جی شٹل کاک برقع پہننا ہے تو سب کو وہاں انہوں نے افغانستان میں لازمی کر دیا ہے کہ پہنے. ہم کہتے ہیں کہ جی عورتیں پڑھیں گی نہیں تو نہیں پڑھیں گی, وہ اس کی انتہائی شکل ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی جو ملا اشرافیہ ہے اس نے شروع سے یہی کوشش کی, جس میں ظاہر ہے مولانا مودودی کا بڑا کردار ہے. وہ تو شروع سے لگا, حالانکہ پہلے اس کے خلاف تھے پاکستان بننے کے, لیکن بعد میں وہ کہتے رہے کہ جی اس کو تو اسلامی ریاست بنانا چاہیے, اور اسلام بھی وہ جو کہ وہ چاہتے ہیں, جماعت اسلامی والا اسلام مسلط کیا جائے لوگوں پہ. شبیر احمد عثمانی ان کا بھی یہی تھا, سلیمان ندوی جلدی فوت ہو گئے, لیکن ان کا بھی یہ. تو جتنے سارے لوگ تھے یہ لیاقت علی خان کے دور سے ہی ان سب کو ملا اشرافیہ کو استعمال کیا گیا.